رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. محترم صدر مرکز دارالدین فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، ذمہ داران مرکز، اساتذہ اور معلمان، طالبات، معزز مہمان اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کے فضل و احسان سے آج مجھے آپ کے درمیان حاضر ہو کر اس مرکز کی طالبات کے علمی مظاہروں کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ پھر میں صدر مرکز، اساتذہ اور معلمات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس انجمن کی صدارت کے لیے میرا انتخاب کیا۔ مرکز کی انجمن اصلاح البنات کا یہ سالانہ اجلاس تھا جس میں طالبات نے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا، تقاریر کی شکل میں، نظم اور مکالمات کی شکل میں۔ یقیناً اس میں طالبات نے بھی اور ان کے معلمین اور معلمات نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ عام طور پر عربی تقاریر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلباء چونکہ رٹ کر آتے ہیں بہت سے غلطیاں کرتے ہیں، لیکن میں نے یہاں محسوس کیا کہ جو تقریریں عربی زبان میں ہوئیں ان میں بھی طالبات نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی، اعراب کی، حرکات کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اساتذہ، معلمات اور طالبات نے بہت زیادہ محنت کی۔ ابھی جیسا کہ استاذ ہمارے دکتور سعید احمد صاحب عمری حفظہ اللہ بھی بتا رہے تھے اور میں نے بھی محسوس کیا کہ جہاں تک تیلگو کی تقریریں تھیں، زبان تو میں نہیں سمجھتا لیکن اس سے سلاست محسوس ہو رہی تھی، انداز فطری تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ طالبات تیلگو زبان میں قدرت رکھتی ہیں اور تیلگو زبان وہ بولتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو چیز مجھے اس میں پسند آئی وہ آخری مکالمات تھا۔ یقیناً ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، عورتوں میں یہ فطری کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے اندر نمائش کا جذبہ مردوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں۔ اس مکالمے کے ذریعے مرکز کی طالبات ہماری خواتین کو اور ہم سب کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ دین کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، ریاکاری کے جذبات سے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو بچائیں۔ تو یہ انجمن یقیناً بڑی کامیاب انجمن تھی۔ اس موقع پر میں انجمن کے ذمہ داروں کو اور اس میں شریک ساری طالبات کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان طالبات کو مستقبل میں قوم کی رہبر اور قوم کی رہنما بنائے اور ان کے ذریعے قوم و ملت کو فائدہ پہنچائے، آمین۔ اس موقع پر میں کچھ باتیں طالبات کے تعلق سے، کچھ باتیں خواتین کے تعلق سے اور کچھ باتیں ذمہ داروں کے تعلق سے مختصر طور پر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عزیز طالبات،
آپ یہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئی۔ اسلاف کرام یہ کہا کرتے تھے لا ینال العلم براحۃ الجسم، یہ علم تن آسانی کے ساتھ بغیر محنت اور مشقت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم چاہے کوئی بھی ہو، حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت ضروری ہے۔ بغیر محنت کے اس دنیا میں کوئی بھی شخص علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچ نہیں سکتا۔ اگر ہم علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم کے لیے جدوجہد کریں، محنت کریں۔ ہم اپنے اسلاف کرام کی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سینکڑوں مثالیں ہمیں ملیں گی۔ ایک مثال میں دوں گا، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف کرام علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر مشقت برداشت کیا کرتے تھے اور کس قدر محنت کیا کرتے تھے۔ امام ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے تھے، 17 سال کی عمر ہے، شادی ہو چکی ہے۔ شادی کے بعد دینی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور جب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن مصر سے نکلے، مدینہ روانہ ہونے لگے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بی بی حامدہ تھی۔ ایسے وقت میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، معلوم نہیں کہ میں کب واپس لوٹوں گا، اس لیے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو تم میری زوجیت میں رہو، یا تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم کسی اور سے شادی کرو۔ وفا شعار بیوی نے اپنے شوہر کو اجازت دے دی کہ جاؤ تم علم حاصل کر کے آؤ، چاہے کتنی بھی مدت گزر جائے میں تمہارا انتظار کروں۔ امام ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ مصر سے مدینہ پہنچے، سال 2 سال نہیں، پورے 15 سال تک اپنی بیوی سے جدا رہ کر مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 15 سال کے بعد مصر سے ایک نوجوان آتا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر پوچھتا ہے کہ تم میں سے ابن القاسم نامی کوئی شخص ہے؟ سارے طلباء ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یہ نوجوان گلے ملتا ہے۔ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس بچے کی شباہت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ میرا بیٹا ہے، جو میرے جدا ہونے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کرام کا کارنامہ تھا۔ علم کی خاطر وہ اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمیں تاریخ میں ملیں گی۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی قربانیاں دینے کی وجہ سے آج ہم ان اسلاف کرام کا نام اچھے الفاظ میں، اچھے لفظوں میں ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اگر ہم کو بھی ان کی طرح بننا ہے تو اسی محنت ہمیں بھی کرنی پڑے گی، تبھی چل کر اس دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوگا، ہم قوم اور ملت کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ ہمارے اسلاف کرام نے علم کی جو خدمت کی، عقلیں حیران رہ جاتی ہے۔ زاد المعاد آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں سب سے مایہ ناز کتاب ہے زاد المعاد۔ 4 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ کتاب انہوں نے کہاں لکھی؟ سفر کے دوران اونٹ کی پیٹھ پر سفر کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی زاد المعاد۔ آج ہر طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو وہ زاد المعاد کو جانتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے سفر کے دوران لکھی۔ المبسوط فقہ میں ایک بہت بڑی کتاب ہے، المبسوط نامی کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب قید خانے میں لکھی، جیل میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اسی ہندوستان کے ایک بڑے عالم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری زندگی کا ہر 7واں دن قید خانے میں گزرا ہے، ہر 7واں دن میرا قید خانے میں گزرا ہے۔ اس قدر ان کو قید خانے میں جانا پڑتا تھا ملک کی آزادی کے لیے۔ انہوں نے قید خانے میں
اپنی تفسیر ترجمان القرآن مکمل لکھتی، لیکن دشمنوں نے اس کو جلا دیا۔ دوبارہ جب لکھنا شروع کیے تو صرف 18 پارے لکھ سکے، مکمل نہیں کر سکے، انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور کتاب غبار خاطر، جو خطوط کا مجموعہ ہے، یہ سارے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے قید خانے میں ترتیب دیے۔ یہ علم سے ہمارے اسلاف کرام کا شغف تھا، دلچسپی تھی کہ وہ قید خانے میں بیٹھ کر سفر میں اپنے سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے، کتابیں تصنیف کرتے تھے۔ اتنی مشقتیں تو آج ہم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے برداشت کرنی نہیں پڑتی۔ ہمارے پاس اچھی سی بلڈنگیں ہیں، آرام دہ کمرے ہیں، ہمارے لیے ہر طرح کی سہولتیں، ان تمام کے باوجود اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یقیناً ہم اپنے اندر بہت کچھ نقائص اور کمزوریاں پاتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو دور کرتے ہوئے علم کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض طالبات جو آخری کلاسوں میں ہیں، انہیں میں چند مشورے دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں، خصوصاً طالبات۔ عورتوں کا میدان گھر اور معاشرہ ہے۔ مردوں کے مقابلے میں اسلام نے عورتوں کا میدان محدود کر دیا۔ وقرن فی بیوتکن، عورتوں کا میدان اپنا گھر ہے، اپنے گھر کی چار دیواری ہے، یا پھر اپنا معاشرہ ہے۔ ہم جب یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس میدان کو مد نظر رکھ کر بننے کی کوشش کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے رہیں اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم قوم کو کچھ نہ دے سکیں۔ ہم جس میدان میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی میدان کو سامنے رکھ کر تیاری کرنا ہوگا، تبھی چل کر ہم اپنی قوم کو یا اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری طالبات جو بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھے نمبرات سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرے کو کچھ دے نہیں پاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ وہ جب تک مدارس میں یا جامعات میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، اس وقت ان کے پیش نظر اپنا معاشرہ نہیں ہوتا، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے معاشرے کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کر ہم یہاں پر اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کہ جب ہم اس مرکز سے یا اس مدرسے سے نکلیں تو اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں، اپنے گھر کی اصلاح کر سکیں اور اپنے خاندان کی اصلاح کر سکیں۔ اس سلسلے میں چند بنیادی کتابوں کی طرف توجہ دلانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تفاسیر میں آپ کے پاس بہت ساری کتابیں ہوں گی، لیکن ایک طالبہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں چھوٹی سی جو تفسیر ہے احسن البیان، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالرحمن کیلانی جو پاکستان کے، ان کی تفسیر تیسیر القرآن، ایک تیسیر الرحمن ہے ڈاکٹر لقمان سلفی کی، ایک تیسیر القرآن ہے جو 4 جلدوں میں۔ یہ 2 کتابیں تفسیر میں اگر ہم مطالعہ کریں، ان کا مطالعہ کریں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ احادیث میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالبہ کے پاس ریاض الصالحین کا نسخہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کو ذات راہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں میں اللؤلؤ والمرجان نامی ایک کتاب ہے جو بخاری اور مسلم کی کتاب احادیث کو اس میں یکجا کیا گیا، یہ بھی کتاب ہمارے لیے مناسب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عقیدے میں عقیدۃ المؤمن جابر الجزائری کی کتاب اور پھر فتح المجید کا ترجمہ ہدایت المستفید، یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم پڑھیں، خصوصاً یہ جو دوسری کتاب ہے فتح المجید، جس کا ترجمہ ہدایت المستفید کے نام سے ہو چکا ہے اور ہندوستان میں بھی یہ کتاب دستیاب ہے، اس میں عقیدے کے سارے مباحث آ گئے ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھیں تو ہم کو اپنے معاشرے میں
عقائد کے اعتبار سے جو بھی بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کی ہمارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس کتاب کا ہم مطالعہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ایک طالبہ کے اندر جو جب یہاں سے وہ فارغ ہو تو اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے خطبات کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ بھی ایک طالبہ کے لیے بےحد ضروری ہے، جن میں اسلامی خطبات مولانا عبدالسلام مصطفی کی اور پھر ذات الخطیب جو ابھی ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد کی شاعر بھی ہے، اور اسی طریقے سے مولانا محمد عبدالرب گونڈوی کی کتاب مواعظ حسنہ، یہ معیاری کتابیں خطبات کے لحاظ سے اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو یقیناً بہت ساری معلومات معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں ملے گی۔ اور سب سے اہم چیز ایک طالبہ کے لیے مسائل سے واقفیت۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو ہم کتابوں میں اگر پڑھنا چاہیں تو بہت سارا وقت لگ سکتا ہے۔ ان مسائل کے لیے فتاوی کی جو کتابیں ان فتاوی کی کتابوں کا مطالعہ بےحد مفید ہوگا۔ خصوصاً عورتوں کے لیے فتاوی برائے خواتین کے نام سے ضخیم کتاب شائع ہوئی، فتاوی برائے خواتین، سعودیہ سے ہندوستان میں بھی کتاب میسر ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور پھر فتاوی ارکان اسلام جو کہ 5 ہیں، ان سے متعلق صالح عثیمین کے سارے فتاوی اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں بھی ہم کو بہت ساری معلومات ملے گی جن کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کی خواتین کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا محمد اقبال کیلانی کی کتابوں کا سیٹ یہ بھی بہت مفید ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل ہم کو ان کتابوں میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ فقہ الحدیث نامی کتاب بھی ہے، اور پھر ڈاکٹر صالح فوزان کی کتاب فقہی احکام اور مسائل۔ یہ چند ایسی کتابیں جن کا ایک طالبات کے پاس رہنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کتابیں ہمارے پاس رہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں تو یقیناً ہمیں اس مدرسے میں بھی اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ دوسری بات جو مجھے خواتین سے کہنی ہے، جو بھی عورت ہو اس کی 4 حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بیٹی ہوگی، یا بہن ہوگی، یا پھر بیوی ہوگی، یا ماں ہوگی۔ اور ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کے بگاڑ میں عورتوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی چیزوں میں اگر سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو نیک خاتون دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر یہی عورت بگڑ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ اس دنیا میں نہیں چھوڑا۔ عورت اگر بن جائے تو دنیا سنوار سکتی ہے، اور اگر عورت بگڑ جائے تو ساری دنیا کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے عورت کا سدھرنا اور سنبھلنا اور ایک مسلم عورت کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا یہ بےحد ضروری ہے۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں بڑا اسوہ و نمونہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی ہم زندگی پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین پہنچے، آپ نے ایک پانی کے چشمے پر دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ جماعت، ولما توجہ تلقاء مدین، تو انہوں نے وہاں پر ووجد من دونہم امرأتین تذودان، پانی کے چشمے پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو آپ نے 2 عورتوں کو دیکھا، من دونہم امرأتین تذودان، جو دور کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ عفت اور عصمت کی حفاظت حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو سکھلائی تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور ان کے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں، یہ اور یہ بچیاں اپنے باپ شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام
انہیں اپنے پاس طلب کرتے ہیں. طلب کرنے کے لیے یا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تو قرآن مجید اس کا نقشہ یوں کھینچتا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. شرماتے ہوئے ایک لڑکی شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے اپنے باپ کا مدعا سنایا اور کہا کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں. تو یہ عفت اور عصمت کی حفاظت ہر مومن عورت کی اور ہر اسلامی بیٹی کی ہونی چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی یہ سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر مسلم بیٹی کی، ہر مسلمان بیٹی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے. اگر ہم بہن ہیں تو ہمارے لیے عمران علیہ السلام کی بہن، عمران کی بہن اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن میں بہترین اسوہ و نمونہ ہے. عمران کی بہن یعنی مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھیں. قرآن مجید نے جگہ جگہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ان کی پاک دامنی کے حوالے سے کیا. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. پاک دامن عورت تھی. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اپنے اس بچے کو لے کر حضرت مریم علیہ السلام اپنے قبیلے میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں پہنچی تو لوگ کہنے لگے ما کان یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے باپ بدکار تھے اور نہ تمہاری ماں زانیہ تھی، تم نے کیا کام کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی پر اور کے لوگ شک کرنے لگے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مریم علیہ السلام نے کسی کے ساتھ بدکاری کی. حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی لوگوں کے سامنے واضح کی. غرض حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ہم بہنوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اگر کسی کے بہن ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عفت کی، عصمت کی حفاظت کریں. اور جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں پہنچ کر حفاظت کی، ویسے ہی اپنے بھائیوں کی حفاظت کا خیال رکھیں. جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈر لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. اگر تمہیں اپنے بچے کے سلسلے میں ڈر ہے تو اس کو سمندر میں پھینک، ہم اس کی حفاظت کریں گے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور پھر اس کو تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے دودھ پیتے بچے کو سمندر کے موجوں کے حوالے کر دیا، سمندر میں پھینک دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہتے ہیں وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، کہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہے، موسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے کی تدبیر کرو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے دربار میں پہنچتی ہیں اور پھر اپنے بھائی کو واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہیں. یہ واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں. اور اگر ہم بیوی ہیں تو بے شمار مثالیں ایسی مثالی بیویوں کی اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کی زندگیوں کو بدل دیا. اکرامہ بن ابی جہل اسلام کے دشمنوں میں سے کوئی معمولی دشمن نہیں تھے. آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا. ابو جہل جیسے دشمن تھے ویسے خطرناک دشمن ان کے بیٹے اکرامہ بھی تھے. مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا، لیکن آپ نے کہا 9 آدمیوں کا نام لے کر آپ نے کہا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے دروازے، کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی لٹک رہے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں سے اکرامہ بن ابی جہل بھی. اکرامہ بن ابی جہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ان کے قتل کا فرمان صادر کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے. ان کی بیوی ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا
جو اسلام لا چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے شوہر اکرمہ کو آپ امان دیجیے، ان کے بارے میں آپ نے قتل کا جو فیصلہ صادر کر دیا اس کو واپس لے لیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ، میں نے اسے امان دے دیا، قتل کرنے کا جو فیصلہ میں نے صادر کر دیا تھا میں اس کو واپس لے لیا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ہوئے جاتی ہیں۔ ام جمیل اپنے شوہر اکرمہ کو سمندر کے کنارے پاتے ہیں، سمندر میں کشتی میں سوار ہونے والے تھے۔ اکرمہ کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان حاصل کر لیا، اور اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان رشتہ زوجیت یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، میں تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی۔ اکرمہ بن ابی جہل پر ان کی بیوی ام جمیل کی بات اثر کر گئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ اکرمہ پر اللہ کے رسول کے دشمن اللہ کے رسول سے انہوں نے کتنی مرتبہ دین کی بات، توحید کی بات سنی نہیں ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان پر اثر نہیں کر گئی۔ ان کی بیوی کی یہ چند باتیں، چند منٹ کی یہ باتیں ان کی دنیا بدل دی، اور بعد میں اکرمہ بن ابی جہل اسلام کے سپہ سالار بنے۔ اسلام کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور ان کی وجہ سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا۔ یہ بیوی کا کمال ہے۔ اور اگر ہم ماں ہیں تو ہمارے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت حاجرہ نے جس طریقے سے اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کی تربیت کی، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ چلنے پھرنے کے جب قابل ہوا، قرآن کے الفاظ میں فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے کی عمر کو اسماعیل علیہ السلام پہنچے، باپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہ بتاؤ تمہاری کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ افعل ما تؤمر، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ ماں کی تربیت تھی۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی۔ تربیت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سکھلائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں مبتلا کر دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اس دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی حاجرہ کو بیابان میں چھوڑا، بیابان میں چھوڑ دیے تھے، اور جب دوبارہ واپس آئے تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے، اللہ تعالیٰ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ تربیت کرنے والی ماں تھی، حضرت حاجرہ تھی۔ تو چار طبقے ہی میں سمجھتا ہوں یہاں پر ہوں گے، یا تو ہمارا تعلق بیٹی سے ہوگا، یا بہن سے ہوگا، یا بیوی سے ہوگا، یا تو ماں سے ہوگا۔ ہر ایک کے لیے اسلامی سیرت میں اسوہ نمونہ ہے۔ ہم اسلام کی ان خواتین کو اپنا اسوہ و نمونہ بنائیں اور ان کی روشنی میں اپنی سیرت کو بنانے کی فکر کریں۔ ایک اور آخری بات جو مجھے تمام یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے کہنا ہے وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے عورت کو معیوب سمجھا جاتا ہے وہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جس طریقے سے عرب کے معاشرے میں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج اگرچہ ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کر سکتے، لیکن جو محبت ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ محبت ہم اپنی بچیوں کو نہیں دیتے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہر کوئی اچھی طریقے سے اس کو سمجھتا ہے۔ 2 سے زائد 3-4 بیٹیاں اگر کسی کو ہو جائیں تو اس کی جو زندگی ہوگی، اس کی جو حالت ہوگی، میں سمجھتا ہوں وہی ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بھی کسی کو عرب کے معاشرے میں لڑکی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے دکھتا۔ ہم اپنے بیٹوں کا ذکر تو بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب بیٹیوں کا ذکر آتا ہے تو ہمارے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے آثار آتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ
بیٹوں کے مقابلے میں دنیا اور آخرت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والے بیٹیاں ہیں۔ یہ میری اپنی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ دنیا میں بھی اگر والدین کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو، فإنہن المونسات، یہ بے انتہا محبت کرنے والی، ماں باپ سے بے انتہا محبت کرنے والی۔ والدین جانتے ہیں اولاد میں بیٹی جتنا اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے اتنا بیٹا نہیں کرتا ہے، یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے۔ اور اس کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، کہ ان کو حقیر مت سمجھو، یہ بہت ہی زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والی الغالیات، بڑی قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ مردوں کے مقابلے میں، بیٹوں کے مقابلے میں لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑی قیمتی ہیں۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہو، اخروی اعتبار سے اللہ کے رسول نے تین فائدے بتائے، اور ان میں سے کوئی فائدہ ایسا نہیں جس کا تعلق بیٹوں سے۔ پہلا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا یہ بتایا کہ من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے آزمائے اور وہ اپنی بچیوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، کن لہ سترا من النار، یہ جہنم سے آڑ بن جائیں، جہنم میں داخل ہونے نہیں دے گی، جہنم سے بچا لیں، جہنم سے حفاظت کر لیں، جہنم کے لیے آڑ بن جائیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے لڑکیوں کا۔ بیٹوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ جس کے 10 بیٹے ہوں تو اس کو جہنم سے بچا لیں۔ اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے بارے میں یہ بشارت دی کہ جس کی چند بیٹیاں، احادیث میں صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول نے 3 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تب بھی وہ اس بشارت کا مستحق ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک بیٹی کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول ضرور ایک بیٹی کے سلسلے میں بھی یہ بشارت سناتے ہیں۔ تو بیٹی کی سب سے پہلی بشارت یا سب سے پہلا فائدہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہمیں جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کن لہ 3 بنات یؤویہن ویرحمہن ویکفلہن وجبت لہ الجنہ، جس کے پاس 3 بیٹیاں وہ ان کا اچھی طریقے سے دیکھ بھال، ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے، ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرے اور ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے تو اس کے لیے جنت واجب، وجبت لہ الجنہ، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو مضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کرے، پرورش کرے، وہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت تک ان کی کفالت اور پرورش کرے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے ہی ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں اس قدر قریب ہوگا، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، رفاقت اور صحبت حاصل ہوگی۔ یہ فوائد صرف لڑکیوں کے بتائے گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکیاں عطا کی ہیں تو ہم اسے حقیر نہ سمجھیں، انہیں معمولی نہ سمجھیں، یہ ہماری دنیا بھی بنائیں گی اور یہ ہماری آخرت بھی بنائیں گی، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گی، اور جنت میں ان کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے مستحق ہوں۔ آپ کی صحبت دنیا میں کتنا بڑا اعزاز ہے، اگر جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب ہو تو یقیناً ہم دنیا کے سب سے بڑے نصیب انسان ہوں گے۔ صحابہ کرام دعائیں کیا کرتے تھے کہ مجھے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت نصیب، ان بچیوں کی تربیت کر کے، ان کی پرورش کر کے، ان کے اچھے رشتوں کا انتظام کر کے ہم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بس انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے دوبارہ مرکز کے تمام ذمہ داروں کا
اساتذہ اور معلمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر مجھے یاد کیا اور یہاں پر آ کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے، قوم و ملت کو اپنے علم سے پیغام پہنچانے کے اللہ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔